بسم الله الرحمن الرحيم. وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون. فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون. قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. آج کا درس سورہ یوسف کی آیت نمبر 67 سے شروع ہو رہا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے جب اپنے 10 بیٹوں اور چھوٹے بیٹے بنیامین ان 11 کو مصر بھیجنے کا فیصلہ کیا دوسری مرتبہ غلہ لانے کے لیے، تو ان کو نصیحت کی۔ وقال یا بنی لا تدخلوا من باب واحد، حضرت یعقوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے بیٹو تم ایک دروازے سے داخل مت ہونا، وادخلوا من ابواب متفرقہ، بلکہ الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا۔ مصر کے جو الگ الگ دروازے تھے ایک ساتھ 11 ایک دروازے سے داخل نہ ہونا۔ پچھلے ہفتے بتایا گیا تھا کہ 3 وجہ سے حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہ نصیحت کی ہے۔ سب سے پہلی وجہ یہ جو حکم دیا کہ ایک دروازے سے مت جانا، ایک دروازے سے مت داخل ہونا، تو مفسرین کہتے ہیں کہ ایک تو بری نظر سے بچانے کے لیے، نظر بد سے بچانے کے لیے حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہ حکم دیا ہے۔ نظر بد بڑی خطرناک چیز ہے۔ بری نظر انسان کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بری نظر تدخل الرجل القبر، بری نظر انسان کو قبر میں پہنچا دیتی ہے، والجمل القدر، اور اونٹ کو ہانڈی میں پہنچا دیتی ہے۔ بری نظر اتنی خطرناک ہے کہ کبھی کبھی انسان اس سے مر جاتا ہے، انسان کو قبر میں پہنچا دیتی ہے اور اونٹ کو ہانڈی میں پہنچا دیتی ہے۔ تو بری نظر، اسی لیے ایک حدیث میں فرمایا کہ بری نظر، اگر کوئی چیز تقدیر سے آگے بڑھ سکتی تھی تو وہ بری نظر تھی۔ اگر کوئی چیز ایسا ہوتا کہ کوئی چیز تقدیر سے آگے بڑھ جائے گی، اللہ کے لکھے ہوئے فیصلوں سے آگے بڑھ جائے گی، تو وہ بری نظر ہوگی۔ تو اندازہ لگائیں کتنی عجیب چیز ہے نظر بد، بری نظر۔ انسانوں کی نظر میں اللہ تعالیٰ نے وہ تاثیر رکھی ہے۔ کچھ لوگوں کی نظر سے ایسی شعاع نکلتی ہے جو زہریلی ہوتی ہے، کچھ لوگوں کی نظر سے، آنکھوں سے وہ شعاع نکلتی ہے جو زہریلی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے وہ جا کر کسی کو لگ جاتی ہے تو وہ انسان بیمار پڑ جاتا ہے۔ جیسے، اور یہ کوئی اچنبھے کی بات نہیں ہے، تعجب کی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سانپ میں کتنے سانپ ایسے ہیں جو دور سے صرف نگاہ سے ان کے ایسے زہر نکلتا ہے کہ انسان مر جائے۔ بہت سے سانپ ایسے بھی پائے جاتے ہیں دنیا میں کہ دور سے صرف ان کے آنکھوں سے زہر کی ایسی شعاعیں نکلتی ہیں کہ انسان اگر ان کے سامنے جائے تو مر جائے۔ تو کچھ انسانوں کی نظر میں بھی اللہ تعالیٰ نے تاثیر رکھی ہے۔ اسی لیے حدیث میں ایک واقعہ ہے کہ سہل بن حنیف رضی اللہ عنہ ایک صحابی تھے، بہت خوبصورت تھے، بہت خوبصورت۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ ہمیں ایک جگہ جانا ہے، کہیں قافلے میں جا رہے تھے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، تو انہوں نے کہا ہوگا کہ میں نہا دھو کر آتا ہوں تیار ہو کر، تو وہ نہانے لگے، غسل کرنے لگے۔ تو غسل کرتے وقت عام طور پر انسان کا آدھا بدن اوپر کا کھلا ہوتا ہے، تو انہوں نے اوپر کا آدھا بدن کھول دیا اور وہ نہانے لگے۔ اس زمانے میں اتنے بڑے گھر تو تھے نہیں کہ گھر میں ہی حمام ہوں گے اور نہانے کا انتظام ہوگا، وہ باہر کہیں بیٹھ کر نہا رہے تھے۔ تو وہاں سے دوسرے صحابی گزرے، عامر ابن ربیعہ رضی اللہ عنہ،
انہوں نے جو دیکھا تو کہنے لگے اتنا خوبصورت بدن میں نے آج تک کسی کا نہیں دیکھا. یہ حضرت سہل ابن حنیف بہت خوبصورت تھے. کہنے لگے اتنا خوبصورت بدن میں نے کسی کا نہیں دیکھا. جیسے ہی انہوں نے یہ جملہ کہا تو وہ سہل ابن حنیف رضی اللہ عنہ جو صحابی نہا رہے تھے، نہانے کے بعد فوراً ان کی طبیعت خراب ہو گئی اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جانے کے بھی قابل نہیں رہے، چلنے پھرنے کے بھی قابل نہیں رہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بلانے کے لیے بھیجا ہوگا تو پتہ چلا کہ وہ تو بیمار ہو گئے، وہ تو بستر سے اٹھ ہی نہیں پا رہے ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بیٹوں سے، گھر والوں سے واقعہ پوچھا کہ واقعہ کیا ہوا. تو بتایا گیا کہ وہ ایک عامر ابن ربیعہ صحابی ہے، وہ یہاں سے گزر رہے تھے، انہوں نے ان کو دیکھ کر یہ جملے کہے ہیں کہ میں نے ایسا خوبصورت بدن کسی کا نہیں دیکھا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ارشاد فرمایا علامہ یقتل احدکم صاحبہ ہلا برکتا العین حق او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. تم میں سے کوئی شخص اپنے بھائی کو کیوں قتل کرتا ہے، یعنی نظر لگا کر، بری نظر ڈال کر تم میں سے کوئی شخص اپنے بھائی کو کیوں قتل کرتا ہے. ہلا برکتا، اے عامر تم نے جب ان کو دیکھا تو برکت کی دعا کیوں نہیں دی. نظر کا لگ جانا حق ہے. یہ پوری حدیث ہے. تو اس حدیث سے یہ بھی سمجھ میں آیا کہ نظر لگتی بھی ہے، اور دوسری بات نظر سے بچانے کے لیے جو چیز اچھی لگے، کوئی انسان اچھا لگے، کوئی خوبصورت نظر آئے تو برکت کی دعا دینی چاہیے. برکت کی دعا دیں گے تو بری نظر سے بچ جائیں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نسخہ بتا دیا، ہلا برکتا، تو نے برکت کی دعا کیوں نہیں دی. بارک اللہ کہنا چاہیے، تبارک اللہ کہنا چاہیے، یا ماشاء اللہ کہنا ہے. کچھ نہ کچھ اللہ کا تذکرہ، اللہ کا نام لے لیا اگر کسی اچھی چیز کو دیکھ کر تو پھر نظر نہیں لگے گی. تو نظر بڑی خطرناک چیز ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے اپنے نواسوں کو، حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہما، ان دونوں کو بار بار دعا پڑھ کر پھونکتے تھے. اعیذکما بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ. یہ دعا پڑھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم دونوں پر دم کرتے تھے اور یہ ارشاد فرماتے تھے کہ یہی وہ دعا ہے جس دعا کے ذریعے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے دونوں بیٹے اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام کا دم کیا کرتے تھے. وہی دعا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے دونوں بیٹوں پر پھونکتے تھے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے نواسوں پر پھونکتے تھے، جس سے نظر نہیں لگتی، یا نظر لگ جائے تو نظر ختم ہو جاتی ہے. اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ. تو یہاں حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو کہا کہ الگ الگ دروازے سے داخل ہو جاؤ. ایک تو نظر بد سے بچانے کے لیے، بری نظر سے بچانے کے لیے، دوسرے حسد سے بچانے کے لیے. کچھ لوگوں کو ہو سکتا ہے حسد پیدا ہو جائے ایک ساتھ اتنے لوگ دیکھ کر کہ یہ لوگ کہاں سے آئے ہیں، ہو سکتا ہے جاسوس ہے، کوئی ان کو جیل میں ڈال دے. اس لیے حسد سے بچانے کے لیے حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو یہ کہا. یا بعض مفسرین کہتے ہیں کہ نقصان سے بچنے کی تدبیر بتلائی. نقصان سے بچنے کے لیے ایک تدبیر بتلائی کہ انسان کو ہمیشہ ایک ہی طرح کی کوشش نہیں کرنی چاہیے. انسان کو اپنے کاموں کے لیے الگ الگ طرح کی کوشش کرنا چاہیے. ایک کوشش سے اگر کامیاب ہو رہا ہے تو دوسری طرح سے کوشش کر لو. ایک دروازہ اگر کامیابی کا بند ہو گیا تو دوسرا دروازہ کھول دو. رزق کا ایک دروازہ اگر بند ہوتا نظر آ رہا ہے تو دوسرے دروازے کی طرف جاؤ. ایک ہی دروازے کو پکڑ کر کیوں بیٹھے ہوئے ہو؟ اس لیے کہا کہ تم ایک دروازے سے مت داخل ہونا، الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا. تو یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے. خیر آگے فرمایا وما اغنی عنکم من اللہ من شیء، میں تمہیں اللہ کے فیصلے سے کچھ بھی بے نیاز نہیں کر سکتا. ان الحکم الا للہ، حکم تو اللہ کا چلتا ہے. یعنی میں نے تدبیر بتلائی ہے، میں نے تدبیر بتلائی ہے تمہیں الگ الگ دروازے سے داخل ہونا. بری نظر سے بچانے کے لیے میں نے ایک تدبیر بتلائی ہے، یا حسد سے بچانے کے لیے، نقصان سے بچانے کے لیے میں نے ایک تدبیر بتلائی ہے. لیکن میری تدبیر تقدیر کو نہیں ٹال سکتی. دو چیزیں ہیں، ایک انسان کی تدبیر ہے اور ایک اللہ کی تقدیر ہے، اللہ کا فیصلہ. تو میں نے تدبیر تو بتلا دی ہے، لیکن میری تدبیر کے باوجود، میرے تدبیر بتلانے کے باوجود اگر اللہ تمہیں نقصان پہنچانا چاہے، اللہ نے تمہارے لیے نقصان لکھ دیا ہے، تو پھر میری تدبیر کوئی کام نہیں دے گی. کیوں؟ ان الحکم الا للہ، حکم تو اللہ کا چلتا ہے. یہ دیکھیے کتنا بیلنس ہے. وما اغنی عنکم من اللہ من شیء، میری تدبیر تمہیں اللہ کے فیصلوں سے بے نیاز نہیں کر سکتی. حکم تو اللہ کا چلتا ہے، میں نے تدبیر بتلا دی ہے، لیکن
تقدیر اگر تدبیر کے خلاف آ جائے تو پھر انسان کچھ نہیں کر سکتا. بعض مرتبہ انسان کچھ تدبیر کرتا ہے، پلان بناتا ہے. فارسی میں ایک جملہ ہے، تدبیر کند بندہ تقدیر زنت خندہ. انسان تدبیر کر رہا ہوتا ہے اور تقدیر اس پر ہنس رہی ہوتی ہے. انسان تدبیر کر رہا ہوتا ہے اور تقدیر اس پر ہنس رہی ہوتی ہے. کیا مطلب؟ انسان تدبیر کر رہا ہے اپنے بچنے کی، زندگی کی، اور پلاننگ کر رہا ہے 100 سال کی، اور موت اس کے سر پر کھڑی ہے. تقدیر میں تو موت کا فیصلہ، کل اس کی موت آنے والی ہے اور آج وہ 50 سال کا پلان بنا رہا ہے. تدبیر کند بندہ تقدیر زنت خندہ. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان تدبیر کرتا ہے اور تقدیر اس پر ہنستی ہے. ایک بڑا پیارا شعر ہے، ایک بڑا پیارا شعر کسی نے کہا ہے، بڑے میاں کو فکر ایک ایک کو 10 کیجئے. بوڑھے کے بارے میں کسی نے کہا، بڑے میاں کو فکر ایک ایک کو 10 کیجئے. آیا ملک الموت، اس نے کہا حضرت بس کیجئے. یہ تدبیر اور تقدیر. بڑے میاں کو فکر، بوڑھے ہو گئے، اب وہ 80 سال کے ہو گئے، 70 سال کے ہو گئے، 60 سال کے ہو گئے، اور وہ ایک ایک کو 10 کرنے کے چکر میں ہے. اب ملک الموت نے آ کر کہا حضرت بس کیجئے، آپ کا وقت آ گیا ہے، اب یہ وقت نہیں رہا آپ کا 1 کو 10 کرنے کا. تو یہ تدبیر تقدیر کو ٹال نہیں سکتی، لیکن تدبیر کرنا ہے. آگے آ رہا ہے، دیکھیے کیا فرمایا کہ میں نے جو تمہیں تدبیر بتلائی، اللہ کے فیصلے کو نہیں ٹال سکتی، کیونکہ حکم اللہ کا چلتا ہے. ان الحکم الا للہ علیہ توکلت، میں نے اسی پر بھروسہ کیا. وعلیہ فلیتوکل المتوکلون، اور اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے بھروسہ کرنے والوں کو. توکل اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا، اس کو کہتے ہیں توکل. اس کا توکل کا مطلب، اب دیکھیں توکل کو سمجھنے کے لیے پہلے ایک بات سمجھ لیں کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کے کچھ قانون ہیں، دنیا میں کچھ اللہ تعالیٰ کی سنتیں ہیں. اللہ تعالیٰ کی کچھ سنتیں ہیں. دنیا کا نظام اللہ تعالیٰ، دنیا کا سسٹم جو چلاتے ہیں اسی سنت اور اسی قانون کے مطابق چلاتے ہیں. سنت اللہ التی، اللہ تعالیٰ نے کئی جگہ قرآن میں فرمایا کہ اللہ کی سنت ہے، تم اللہ کی سنت میں کوئی تبدیلی نہیں پاؤ گے. وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا. اللہ کی کچھ سنتیں ہیں، کچھ قانون ہیں دنیا میں. تو ایک بہت آسان، سب کو سمجھ میں آنے والا اہم قانون یہ ہے کہ ہر کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک سبب بنایا ہے. یہ سب سے آسان اور بہت اہم قانون ہے اللہ تعالیٰ کا. ایک اللہ کی سنت ہے. کیا سنت ہے؟ کہ جو بھی کام دنیا میں اللہ تعالیٰ کرتے ہیں وہ کسی سبب سے کرتے ہیں. دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہر کام کے لیے ایک سبب بنایا، ایک ذریعہ بنایا ہے. جیسے کسی کو پھل حاصل کرنا ہے، کسی کو اناج لینا ہے، تو اسے بیج ڈالنا پڑے گا. ڈالنا پڑے گا نہیں ڈالنا پڑے گا. بغیر بیج ڈالے کہ آپ یہ امید لگا کر بیٹھو یا مسجد میں آ کر دعا کرو کہ بغیر دانہ ڈالے ہوئے زمین سے بیج اگ جائے گا؟ نہیں. اللہ تعالیٰ کا قانون ہے اولاد چاہیے تو آپ کو شادی کرنی پڑے گی. بغیر شادی کے جو مسجد میں آ کر بیٹھ جائے اور دعا کرے اللہ تعالیٰ مجھے اولاد دے دو تو اولاد ملے گی؟ نہیں. پیٹ بھرنا ہے غذا کھانی پڑے گی، پیاس بجھانی ہے پانی پینا پڑے گا. یہ اللہ تعالیٰ کے قانون کے سبب اللہ تعالیٰ نے ہر کام کے لیے ایک ذریعہ بنایا ہے. اس ذریعے کو اختیار کریں گے تو وہ چیز وجود میں آئے گی. یہ ایک بات ہوگی. دوسری بات، اب توکل کسے کہتے ہیں؟ اس کے بارے میں 3 قسم کے لوگ ہیں. دیکھو، سب سے پہلے توکل کا مطلب ہے بدن سے اسباب اختیار کرنا اور دل سے اللہ پر بھروسہ کرنا. یہ ہے توکل کا صحیح مطلب، قرآن کے مطابق، سنت کے مطابق، انبیاء کی سیرت کے مطابق. قرآن میں اگر دیکھیں، سنت میں دیکھیں، حدیثوں میں دیکھیں اور نبیوں کی سیرت میں دیکھیں تو توکل کا مطلب کیا نکلے گا؟ اللہ پر بھروسے کا مطلب کیا ہے؟ بدن سے اسباب اختیار کرنا اور دل سے اللہ پر بھروسہ کرنا. 2 عمل ہیں، ایک بدن کا عمل ہے اور ایک دل کا عمل ہے. کتنے عمل ہیں؟ 2 عمل ہیں. بدن کا عمل ذریعہ اختیار کرو، سبب اختیار کرو، اور دل کا عمل بھروسہ اللہ پر کرو. یہ توکل کا صحیح مطلب ہے. اب توکل کے بارے میں 3 قسم کے لوگ ہیں دنیا میں. کچھ لوگ تو وہ ہیں کافر، مشرک، اور مسلمانوں میں بھی ہو سکتا ہے کچھ لوگ ہوں کہ وہ اسباب اختیار کرتے ہیں، ذریعے اختیار کرتے ہیں اور انہی ذریعوں پر بھروسہ کرتے ہیں. اسباب اختیار کرتے ہیں، انہی اسباب کو سب کچھ سمجھتے ہیں، اسباب کو ہی سب کچھ سمجھتے ہیں.
روزی کے لیے دکان چلائیں گے، ملازمت کریں گے، کھیتی باڑی کریں گے، کوئی اور ذریعہ اختیار کریں گے اور اس ذریعے کو اور اپنی کوشش اور محنت کو ہی سب کچھ سمجھیں گے۔ اگر اپنی کوشش میں وہ ناکام ہو گئے تو وہ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں، خودکشی تک پہنچ جاتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اسباب کو ہی سب کچھ سمجھ رہے ہیں، وہ اسباب کو ہی سب کچھ سمجھ رہے ہیں، اسباب اختیار کرتے ہیں اور اسباب پر ہی پورا تکیہ، پورا بھروسہ، اسباب کو ہی گویا نعوذ باللہ انہوں نے خدا بنا لیا۔ ایک قسم کے یہ لوگ ہیں، یہ شرک ہے۔ یہ کیا ہے؟ شرک ہے۔ اسباب اختیار کرنا اور اسی کو سب کچھ سمجھنا، اسی پر پورا بھروسہ، یہ شرک ہے۔ دوسرے قسم کے لوگ وہ ہیں جو اسباب اختیار ہی نہیں کرتے، یہ اس کو کہتے ہیں تعطل عربی میں، یا تواکل، توکل نہیں، تواکل یا تعطل۔ اسباب بالکل چھوڑ دیے، بھئی سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے، سب کچھ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، تو میں کوئی سبب کیوں اختیار کروں؟ میں بیمار ہوا تو ڈاکٹر کے پاس کیوں جاؤں؟ بھوک لگی ہے تو کھانا کیوں کھاؤں؟ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، تو پھر میں اسباب اور ذریعہ کیوں اختیار کروں؟ یہ ہے تعطل، یہ جہالت ہے، یہ بھی شریعت میں منع ہے۔ بعض مرتبہ اس پر پکڑ بھی ہو سکتی ہے۔ اگر ظاہر سی بات ہے، انسان اگر بھوکا ہے اور یہ سوچ کر کھانا نہیں کھائے گا کہ کھلانے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ کی ہے، میں نہ کماؤں گا نہ بازار سے کچھ خرید کر لاؤں گا، اللہ تعالیٰ نے خود میرا پیٹ بھرنا چاہیے۔ اب اگر اس کا پیٹ نہیں بھرا اور وہ مر گیا تو وہ جہنم میں جائے گا، اس کی پکڑ ہوگی اس پر۔ بلکہ قرآن میں تو یہاں تک اللہ تعالیٰ نے یہاں تک حکم دیا ہے کہ اگر بھوکے ہو اور بھوک سے مرنے کے قریب پہنچ گئے ہو تو حلال کیا، اگر حلال نہیں ملا تو حرام کھا لو، لیکن جان بچانا فرض ہے۔ خنزیر کھانے کا حکم ہے، مجبوری میں خنزیر کھانا بھی جائز ہے جان بچانے کے لیے، اتنا حکم دیا۔ یہ نہیں کہا کہ اگر حلال نہیں ہے اور صرف سامنے حرام ہے تو جان چھوڑ دو، نہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے فَمَنِ اسْتُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، تو حرام چیز بھی حلال ہو جائے گی لیکن جان بچانی پڑے۔ تو خیر، دوسری قسم کے یہ لوگ ہیں جو جہالت کرتے ہیں۔ توکل کا مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ پر بھروسے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اسباب ہی اختیار نہ کریں۔ یہ دو قسم کے لوگ ہو گئے۔ ایک تو وہ لوگ جو اسباب ہی کو سب کچھ سمجھتے ہیں، اسباب اختیار بھی کرتے ہیں اور اسباب کو ہی سب کچھ سمجھتے ہیں، یہ مشرک ہیں، یہ شرک ہے۔ اور دوسرے وہ لوگ ہیں جو اسباب اختیار ہی نہیں کرتے، کہتے ہیں اللہ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، سب کچھ کرنے والا اللہ ہے، تو ہم سبب کیوں اختیار کریں؟ یہ لوگ جاہل ہیں، یہ بھی شریعت میں پسندیدہ نہیں ہے، ناجائز ہے یہ بھی۔ اور تیسری قسم کے لوگ انبیاء علیہ السلام اور اولیاء اللہ کے نیک بندے، قرآن کو سمجھنے والے، شریعت کو صحیح معنی میں سمجھنے والے وہ لوگ ہیں جو اسباب تو اختیار کرتے ہیں لیکن یقین ان کا اللہ پر ہوتا ہے، بھروسہ ان کا اللہ پر ہوتا ہے۔ اب دیکھیے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اللہ پر بھروسہ کسی کا ہو سکتا ہے، توکل حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کسی کا ہو سکتا ہے، لیکن پھر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیسے اسباب اختیار کرتے تھے۔ غزوہ احد میں، غالباً غزوہ احد کا ہی واقعہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم 2 زرہ پہن کر لڑائی کے لیے گئے، یعنی لوہے کے جو کپڑے ہوتے تھے بدن پر پہنتے تھے تاکہ تیر اور تلوار کا زخم نہ آئے، لوہے کے کپڑے، لوہے کا جوڑا پہن کر جاتے تھے، زرہ۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نہیں 2 پہنے۔ اب بتائیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پر بھروسہ نہیں تھا؟ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پر بھروسہ نہیں تھا کہ بچانے والا تو اللہ ہے؟ پھر زرہ کیوں پہنی؟ یعنی سبب اختیار کیا اور بھروسہ کس پر کیا؟ اللہ پر۔ یہ درمیانی راستہ ہے۔ اب اسی سورہ یوسف سے 3 مثالیں لے لیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے 3 جگہ ہمیں سمجھایا ہے کہ صحیح توکل کیا ہے۔ اسباب اختیار کرو لیکن دل کی توجہ اللہ کی طرف ہونی چاہیے، دل میں یقین اللہ پر ہونا چاہیے، بھروسہ اللہ پر ہونا چاہیے۔ جیسے پہلے حضرت یوسف علیہ السلام کو خواب آیا، جب شروع میں سورہ یوسف کے شروع میں، تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے کیا کہا؟ اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹا اس خواب کو اپنے بھائیوں کے سامنے مت بیان کرنا، ہو سکتا ہے وہ تمہیں تکلیف پہنچائے۔ دیکھیے، اب اگر حضرت یعقوب علیہ السلام نے سبب اختیار کروایا اپنے بیٹے سے کہ اس واقعے کو، اس خواب کو اپنے بھائیوں کے سامنے مت بیان کرو، وہ تمہارے لیے شر کا ذریعہ بنیں گے۔ یہ نہیں کہا کہ سب کچھ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، نفع دینے والا بھی اللہ ہے، النافع اللہ کا نام ہے، الضار بھی اللہ کا نام ہے، تو کیا ہوا تو بھائیوں کے سامنے بیان کر، کس کے بھی سامنے بیان کر، یہ نہیں کہا، بلکہ روک دیا، یہ سبب اختیار کیا، بتایا کہ درمیانی راستہ یہ ہے، سبب اختیار کرو اور بھروسہ کس پر کرو؟ اللہ پر کرو۔ یہاں بھی اس صفحے میں 2 جگہ پر حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہ صورت اختیار کی۔
حضرت بنیامین جو حضرت یوسف کے سب سے چھوٹے بھائی ہیں، ان کو جب 10 بھائیوں کے ساتھ مصر بھیجنے کا فیصلہ کیا، پچھلی آیت میں گزر چکا، تو وہاں سب بھائیوں سے عہد لیا، 10 بڑے بھائیوں سے عہد لیا، پہلے اللہ کی قسم کھلائی ان کو کہ تم اللہ کی قسم کھا کر کہو کہ ہم اس کی حفاظت کریں گے، ان سے وعدہ لیا، اور پھر آخر میں کہا دیکھو سبب اختیار کیا، ان سے وعدہ لے کر چھوٹے بچے کی حفاظت کے لیے ایک ذریعہ اختیار کیا، اور آخر میں کہا کہ ہم بھروسہ تو قال اللہ علی ما نقول وکیل، ہم جو کچھ کریں اس پر اللہ ہمارا ذمہ دار ہے، نتیجہ اللہ پر چھوڑ دیا۔ اسی طرح یہاں پر بھی اپنے بیٹوں سے، پورے بیٹے جب 11 جا رہے تھے مصر کو، تو ذریعہ اختیار کیا، ان سے کہا، تدبیر بتلائی ان کو کہ الگ الگ دروازے سے داخل ہونا، ایک دروازے سے داخل نہیں ہونا، تو سبب بھی اختیار کیا، اور نتیجہ کس پر چھوڑ دیا؟ اللہ پر، بھروسہ اللہ پر کیا، اپنی تدبیر پر نہیں، اپنے سبب پر نہیں، کہہ دیا کہ میرا سبب، میری بتائی ہوئی تدبیر اللہ کے فیصلے کے مقابلے میں کچھ کام نہیں کرے گی، اللہ کا فیصلہ اگر اس کے خلاف آ جائے تو پھر فیصلہ اللہ کا چلے گا، صاف کہہ دیا۔ تو یہ ہے توکل کا صحیح مطلب، کہ اسباب انسان اختیار کرے اور بھروسہ کس پر کرے؟ اللہ پر کرے۔ اب اس توکل کے بہت سارے فائدے، جو لوگ اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں دل سے، جو مسلمان، جو ایمان والا اللہ پر یقین کرتا ہے، دل اس کا اللہ کی طرف ہوتا ہے، نفع نقصان کا مالک وہ اللہ کو سمجھتا ہے، تو اس کے بہت سارے فائدے قرآن و حدیث میں بیان ہوئے۔ ایک فائدہ یہ ہے، سب سے پہلا فائدہ اور سب سے بڑا فائدہ، کہ اس سے اللہ کی محبت نصیب ہوتی ہے۔ جو اللہ پر توکل کرتا ہے اللہ اس سے محبت کرتا ہے۔ ان اللہ یحب المتوکلین، اللہ تعالیٰ بھروسہ کرنے والوں، جو اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، اللہ ان سے محبت کرتا ہے۔ کتنا بڑا فائدہ ہے۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے کافی ہو جاتا ہے، ان کی طرف سے اللہ کا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، توکل کا دوسرا فائدہ، جو اللہ پر بھروسہ کرے گا اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ تیسرا فائدہ، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو رزق عطا فرماتے ہیں، عجیب طرح سے رزق عطا فرماتے ہیں۔ لو انکم کنتم توکلون علی اللہ حق توکلی لرزقتم کما ترزق الطیر تغدو خماصا وتروح بطانا، حدیث میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم اللہ پر ایسے بھروسہ کرنے لگو جیسے بھروسہ کرنے کا حق ہے، تو اللہ تمہیں ایسے روزی دے گا جیسے پرندوں کو روزی دیتا ہے، وہ صبح خالی پیٹ نکلتے ہیں اور شام بھرے پیٹ واپس آتے ہیں۔ تو یہ تیسرا فائدہ توکل کا ہی، اللہ پر بھروسہ کریں گے اللہ روزی کا انتظام کرے گا۔ چوتھا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دشمنوں سے بچائے گا، جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے دشمنوں سے اللہ اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ صحابہ کرام کو معلوم ہوا کہ ابو سفیان غزوہ احد سے لڑائی کر کے گیا اور وہاں دوبارہ اپنا لشکر جمع کر رہا ہے، تو صحابہ کرام زخمی حالت میں اس کی طرف چل پڑے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام، اور صحابہ کرام نے کہا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، ہمارے لیے اللہ کافی ہے اور اللہ بہترین کارساز ہے۔ اللہ پر بھروسہ کیا، توکل کیا، تو اللہ تعالیٰ نے دشمنوں کو بھگا دیا۔ ابو سفیان اور پورے لشکر کے دل میں ان کے رعب پیدا ہو گیا اور وہ وہاں سے بھاگ گئے۔ تو دشمنوں کے خلاف اللہ تعالیٰ مدد کرتے ہیں۔ اور توکل کا ایک بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس کی وجہ سے انسان کو بغیر حساب کے جنت میں داخلہ نصیب ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے فرمایا، صحیح حدیث ہے، کہ 70,000 لوگ میری امت میں سے بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے، اور وہ کون ہیں؟ الذین لا یرقون ولا یسترقون ولا یتطیرون وعلی ربہم یتوکلون، او کما قال علیہ السلام، جو جھاڑ پھونک نہیں کرتے اور جھاڑ پھونک کرواتے بھی نہیں ہیں، لا یرقون ولا یسترقون ولا یتطیرون، بدفعلی نہیں کرتے، کسی چیز کا برا مطلب نہیں نکالتے، کوا سامنے سے گزر گیا تو یہ ہو جائے گا، کالی بلی گزر گئی تو یہ ہو جائے گا، یہ برا مطلب کسی چیز سے نہیں نکالتے، بدفعلی نہیں کرتے اور اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، تو یہ ایسے 70,000 لوگ میری امت کے بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوں۔ تو توکل کا ایک فائدہ یہ ہے، جو اللہ پر بھروسہ کرے گا جنت میں بغیر حساب کتاب کے داخل ہوگا۔ اسی طرح ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ توکل کی وجہ سے دل کو انسان کے اطمینان مل جاتا ہے، جو کسی دنیا کی چیز کی وجہ سے، دنیا کی کسی نعمت کی وجہ سے اطمینان نہیں ملتا، جو توکل اللہ پر بھروسہ کرنے کی وجہ سے ملتا ہے۔ انسان کا دل مطمئن ہوتا ہے ہر حال میں، وہ دشمنوں کے بیچ میں گھرا ہوا ہوگا، بموں اور بارود کے بیچ میں ہوگا، وہ سارے مصیبتوں میں گھرا ہوا ہوگا، لیکن اس کا دل بالکل مطمئن ہوگا، اللہ تعالیٰ اسے اطمینان اور راحت نصیب کرتے ہیں۔ خیر، تو فرمایا ان الحکم الا للہ، حکم تو اللہ کا چلتا ہے،
علیہ توکلت، میں نے اسی پر بھروسہ کیا، اور اسی پر بھروسہ کرنے والوں کو بھروسہ کرنا چاہیے۔ ولما دخلوا من حيث امرهم ابوهم، جب وہ لوگ داخل ہوئے اس طرح جس طرح ان کے ابا نے حکم دیا تھا، یعنی الگ الگ دروازوں سے، جب یہ 11 بھائی الگ الگ دروازوں سے داخل ہوئے جیسے ابا نے کہا تھا، ما كان يغني عنهم من الله من شيء، حضرت یعقوب، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یعقوب علیہ السلام ان کو اللہ کے فیصلے سے نہیں بچا رہے تھے، الا حاجۃ فی نفس یعقوب قضاها، مگر ایک حاجت تھی جو حضرت یعقوب علیہ السلام کے دل میں تھی جس کو انہوں نے پورا کیا، یعنی ان کو اپنے بیٹوں پر شفقت تھی، اپنے بیٹوں سے محبت تھی، تو انہوں نے ایک تدبیر بتا دی۔ ان کے تدبیر بتلانے کا مطلب اللہ کے فیصلوں کو ٹالنا نہیں تھا۔ دیکھو اللہ تعالیٰ خود ان کی طرف سے صفائی دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ خود ان کی طرف سے صفائی دے رہے ہیں کہ یہ جو انہوں نے تدبیر بتلائی تھی، انہوں نے سبب بتلایا تھا اپنے بچوں کو، اس کا مطلب اللہ کے فیصلوں سے ٹکرانا نہیں تھا۔ ما كان يغني عنهم من الله من شيء الا حاجة في نفس يعقوب قضاها وانه لذو علم لما علمناه، وہ تو علم والے تھے ہمارے علم دینے کی وجہ سے، یعنی یعقوب علیہ السلام کو ہم نے جو علم دیا اس کی وجہ سے وہ عالم تھے۔ اور عالم یہی ہوتا ہے، علم کا مطلب یہ ہے کہ وہ اسباب بھی اختیار کریں اور نتیجہ اللہ پر چھوڑیں، یہ درمیانی راستہ اختیار کریں، یعنی اسباب کو ہی سب کچھ نہیں سمجھ لینا ہے یا اسباب کو بالکل چھوڑ ہی نہیں دینا ہے، بلکہ درمیانی راستہ اختیار کرنا ہے، یہ علم والوں کا کام ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام علم والے تھے، انہوں نے بیچ کا راستہ اختیار کیا، اسباب بھی اختیار کیے، لیکن نتیجہ کس پر چھوڑا؟ اللہ پر۔ بھروسہ کس پر کیا؟ اللہ پر۔ تو وہ ہمارے علم دینے کی وجہ سے علم والے تھے۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، اکثر لوگ یہ چیز نہیں جانتے، اکثر لوگ یہ فرق نہیں کر سکتے، وہ گمراہی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ کچھ لوگ ادھر زیادتی کر لیں گے، اسباب کی طرف جائیں گے تو پورے اسباب میں ہی ڈوب جائیں گے، اسی کو سب کچھ سمجھ لیں گے۔ کچھ لوگ اسباب چھوڑیں گے تو بالکل ہی اللہ پر ٹیک لگا کر بیٹھ جائیں گے، سارے اسباب چھوڑ دیں گے۔ یہ اکثر لوگ نہیں جانتے، لیکن جو علم والے ہوتے ہیں وہ درمیانی راستہ اختیار کرتے ہیں۔ وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ آوَىٰ إِلَيْهِ أَخَاهُ، پھر جب یہ لوگ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچ گئے، 11 کے حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس داخل ہوئے، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی کو اپنی پناہ میں لے لیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے جو سگے بھائی تھے بنیامین، وہ آئے تھے نا، آوَىٰ إِلَيْهِ أَخَاهُ، اپنے بھائی کو اپنی پناہ میں لے لیا، ٹھکانہ دے دیا، اور کہا ان سے انی انا اخوک، میں تمہارا بھائی ہوں۔ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں کہ وہ کھانے کے لیے بیٹھے، تفسیروں میں ہے کہ 11 بھائی تھے وہ لوگ، حضرت یوسف علیہ السلام تو ابھی انہوں نے اعلان نہیں کیا تھا میں تمہارا بھائی ہوں، تو وہ 11 بھائی کھانے کے لیے بیٹھے یا کمرے میں ٹھہرنے کے لیے گئے، تو وہ دو کر کے ہو گئے، اور یہ بنیامین جو تھے حضرت یوسف علیہ السلام کے سگے بھائی، وہ اکیلے رہ گئے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے یا تو کھانے میں اپنے ساتھ شریک کر لیا ان کو، یا کمرے میں اپنا پارٹنر بنا لیا، اور اکیلے میں ان سے کہہ دیا کہ میں ہی تمہارا سگا بھائی ہوں، انی انا اخوک۔ اللہ اکبر۔ بھائی بہت بڑی نعمت ہے، بھائی بہت بڑی نعمت۔ بھائی وہ ہوتا ہے، دیکھیے، بھائی وہ ہوتا ہے جو غم میں شریک ہوتا ہے، بھائی وہ ہوتا ہے جو ہماری خوشی پر خوش ہوتا ہے، بھائی خوشی پر خوش ہوتا ہے، بھائی ہمارے غم پر غم زدہ ہوتا ہے۔ بھائی اللہ کا عطیہ ہے۔ بھائی کیا ہے؟ اللہ کا عطیہ، اللہ کا تحفہ ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کیا کہا؟ وَوَهَبْنَا لَهُ مِن رَحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا، 16ویں پارے میں، کہ بھائی اللہ کا عطیہ، اللہ کا تحفہ، اللہ کی طرف سے ہدیہ۔ دیکھو، ماں کے لیے نہیں کہا، یہ باپ کے لیے نہیں کہا، یہ جملہ بیٹے کے لیے نہیں ہے، یہ جملہ بیوی کے لیے نہیں ہے، یہ بھائی کے لیے اسپیشل جملہ ہے۔ وَوَهَبْنَا لَهُ، ہم نے موسیٰ کو ہدیہ دیا، تحفہ دیا، عطیہ دیا اپنی رحمت سے، اس کا بھائی ہارون نبی، یا نبی بنا کر۔ تو بھائی اللہ کا عطیہ ہے، بھائی اللہ کی طرف سے تحفہ ہے، بھائی انسان کے لیے مضبوط قلعہ ہے جس میں انسان پناہ لیتا ہے۔ وہ حصن حسین عربی میں کہتے ہیں، رکن قوی، مضبوط ستون ہے جس کے پیچھے انسان مصیبت میں چھپ جاتا ہے۔ بھائی مضبوط قلعہ ہے، بھائی مضبوط ستون ہے، بھائی انسان کے لیے بہت ساری مصیبتوں سے آڑ ہے، مصیبتوں سے بچاؤ ہے۔ بھائی بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے، بہت بڑا، اللہ کے بعد سب سے بڑا مددگار بھائی ہے۔ اللہ کے بعد سب سے بڑا مددگار انسان کے لیے بھائی ہے۔ اسی لیے عربی میں بھائی کو کیا کہتے ہیں؟ اخ۔ عربی میں بھائی کے لیے لفظ ہے اخوک، یہ قرآن میں 96 مرتبہ استعمال ہوا ہے
کتنی مرتبہ؟ 96 مرتبہ استعمال ہوا ہے لفظ اخ، الف اور خا۔ اب اخ کا اصلی ترجمہ اگر دیکھیں عربی زبان میں تو اخ کا مطلب کیا ہے عربی میں؟ صوت المتوجع عند حزن و غم، صوت المتوجع عند حزن و غم، غم اور مصیبت کے وقت کسی درد مند کی آواز، یہ اخ کا اصلی ترجمہ ہے۔ اخ کا اصلی ترجمہ عربی میں یہ ہے کہ مصیبت اور غم کے وقت کسی درد مند کی آواز۔ اب بھائی کو یہ جملہ اخ کیوں نام دے دیا گیا؟ کیونکہ ہر مصیبت میں جب انسان کی طرف سے آواز نکلتی ہے تو سب سے پہلے جواب دینے والا بھائی ہوتا ہے، سب سے پہلے سہارا بننے والا بھائی ہوتا ہے، سب سے پہلے تسلی دینے والا بھائی ہوتا ہے، سب سے پہلے مصیبت کے لیے آڑ بننے والا بھائی ہوتا ہے، اس لیے عربی میں اس کو اخ کہتے ہیں۔ درد مند کی جب دل سے آہ نکلتی ہے تو سب سے پہلے سہارا بھائی بنتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے محبت کے لیے، انسانوں کے درمیان محبت کے لیے سب سے اعلیٰ مثال پیش کی ہے، ایک بھائی کی دوسرے بھائی، ایک بہن کی دوسرے بھائی سے محبت۔ حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے نبوت سے سرفراز کیا، اللہ نے نبوت سے نوازا۔ اذهب الى فرعون انه طغى، کوہ طور پر بلایا اور ان سے کہا کہ جاؤ فرعون کی طرف، وہ سرکش ہو گیا، اس کو دعوت دو، اللہ کی طرف بلاؤ۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی مددگار کے لیے کس کو چنا؟ تائید کے لیے کس کو چنا؟ کس کو پسند کیا؟ اپنے بازو بننے کے لیے کس کو پسند کیا؟ اپنے بھائی کو۔ وَأَخِي هَارُونُ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا، اے اللہ میرے بھائی کو میرے ساتھ بھیج دے، اس کی زبان بہت کلیئر ہے، بہت فصاحت ہے اس کی زبان میں۔ فَأَرْسِلْهُ مَعِيَ رِدْءًا، اسے میرا مددگار بنا کر بھیج دے، يُصَدِّقُنِي، وہ میری تصدیق کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ سَنَشُدُّ عَضُدَكَ، اللہ اکبر، کیا جملے ہیں بھائی کے لیے، کیا جملے ہیں کہ موسیٰ ہم تمہارے بھائی کو تمہارا بازو بنا دیں گے۔ عضد، عضد کا لفظ، عضد کس کو کہتے ہیں عربی میں؟ یہ کوہنی سے لے کر کندھے تک کا جو حصہ، یہ جو مین مسل ہے، اس کو عضد کہتے ہیں۔ اب بتائیے یہ ہاتھ کے لیے، یہ پورے ہاتھ کے لیے یہ مسلز کتنے ضروری ہیں، بلکہ پورے ہاتھ ہی ان مسلز پر ٹکے ہوئے ہیں۔ کس پر ٹکے ہوئے؟ مسلز۔ یہ مسلز جتنے مضبوط ہوں گے، یہ بازو جتنے مضبوط ہوں گے، یہ ہاتھ سے انسان زیادہ سے زیادہ کام کرے گا، ہارڈ سے ہارڈ کام کرے گا، مشکل سے مشکل کام کرے گا، بڑے سے بڑا وزن اٹھائے گا۔ اگر یہ مسلز نہیں ہیں یا مسلز کمزور ہیں تو یہ ہاتھ کوئی کام کے نہیں ہے۔ تو بھائی کو اللہ نے کہا موسیٰ ہم تمہارے بھائی کو یہ عضد بنا کر دیں گے، سبحان اللہ۔ تو بھائی کے لیے بھائی کی مثال، بھائی کی محبت کتنی عجیب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مثال کے طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ پیش کیا، ان کی بہن کا واقعہ پیش کیا کہ بہن کو بھی بھائی سے کتنی محبت ہوتی ہے۔ تو خیر بھائی کتنا اہم ہے قرآن و حدیث کے مطابق، کتنا اہم ہے۔ بھائی سے اگر اختلاف ہو جائے تو اختلاف کا بھی واقعہ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام میں تھوڑا سا ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر چلے گئے اور وہاں اللہ تعالیٰ نے ان کو اطلاع دی کہ تمہاری قوم بچھڑے کی پوجا میں مبتلا ہو چکی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام غصے میں آئے وہاں سے، وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضْبَانَ آسِفًا، اپنی قوم کے پاس واپس آئے غصے میں، افسوس کی حالت میں، اور اپنی قوم سے کہا بِئْسَ مَا خَلَفْتُمُونِی مِن بَعْدِی، بہت برا کیا ہے تم نے میرے جانے کے بعد، کیوں تم نے بچڑے کی پوجا کی ہے۔ پھر اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے بھائی کی طرف متوجہ ہوئے اور وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ، اپنے بھائی کا سر پکڑا اور داڑھی پکڑ کر کھینچنے لگے، کیونکہ اپنے بھائی کو نائب بنا کر گئے تھے، اپنے بھائی کو حضرت ہارون علیہ السلام کو نائب بنا کر گئے تھے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ شاید انہوں نے کچھ کوتاہی کی ہے، میرے جانے کے بعد جب وہ لوگ بچھڑے کی پوجا میں مبتلا ہو رہے تھے انہوں نے شاید صحیح طریقے سے سمجھایا نہیں ہے، تو اپنے بھائی کی داڑھی پکڑ لی۔ تو بھائی نے کیا کیا؟ سبحان اللہ، کیا جملہ اس سے، قال ابن امّا، اے میری امی کے بیٹے، یعنی اپنی بھائی کی نسبت یاد دلائی کہ تم میرے بھائی ہو، تم میرے بھائی، میں جس ماں سے پیدا ہوا آپ بھی اسی ماں سے پیدا ہوئے، اے میری ماں کے بیٹے یعنی میرے بھائی، ان القوم استضعفونی، قوم نے مجھے کمزور سمجھ لیا تھا اور قوم مجھے قتل کرنے پر آ گئی تھی، اس لیے میں نے شروع میں سمجھایا لیکن بعد میں ان کو سمجھانا چھوڑ دیا تھا۔ تو اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی معاف کر دیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے الٹا اللہ سے دعا کی۔ کیا بہترین واقعہ ہے، اس میں اختلاف بھی ہوا، خلاف فہدوء فاعتذار فدعاء فاستغفار، اتنی چیزیں ہیں اس واقعے میں کہ اختلاف بھی ہوا، داڑھی پکڑ کر کھینچی، لیکن ادھر سے حضرت ہارون نے بالکل نرمی سے پیار سے جواب دیا، ہدوء، نرمی کے ساتھ جواب دیا،
اور اپنی ماں کا واسطہ دیا اور اپنی بھائی ہونے کی نسبت یاد دلائی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے معاف کر دیا اور دعا کی رب اغفر لی ولی اخی، اللہ مجھے بھی معاف کر دے، میرے بھائی کو بھی معاف کر دے، وادخلنا فی رحمتک، ہم دونوں کو اپنی رحمت میں داخل کر دے، وانت ارحم الراحمین۔ تو یہ بھائی جو ہے بہت بڑی نعمت ہے، اللہ کا عطیہ ہے، انسان کے لیے بہت بڑا سہارا ہے، اللہ کے بعد سب سے بڑا مددگار ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو بلا وجہ اپنے بھائیوں سے لڑتے ہیں، اپنے بھائیوں سے دور ہو جاتے ہیں۔ اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ۔ ایک عربی دیہاتی تھا، ایک عرب کا ایک دیہاتی تھا، اس سے کسی نے کہا، دیکھو بھائی کی اہمیت بتلانے کے لیے یہ واقعہ بیان کیا جا رہا ہے۔ اس سے کسی نے کہا کہ تمہاری بیوی کا انتقال ہو گیا، مات زوجتک، تمہاری بیوی کا انتقال ہو گیا ہے۔ تو اس نے کہا جدد فراشی، مجھے دوسری بیوی مل سکتی ہے۔ پھر اس سے کہا کہ تمہارے بیٹے کا انتقال ہو گیا، تو اس نے کہا عظم اجری، میرا اجر و ثواب آج سے بڑھ گیا ہے، میرے بیٹے کا انتقال ہو گیا، میں صبر کروں گا تو میرا ثواب بڑھے گا، اجر بڑھے گا۔ پھر اس سے کسی نے کہا مات ابوک، تمہارے ابا کا انتقال ہو گیا، تو اس نے کہا ملک امری، آج سے میں اپنے معاملے کا ذمہ دار ہوں، جب تک باپ تھے وہ دعا کرتے تھے لیکن اب سارے معاملات میرے حوالے ہو گئے۔ پھر کسی نے کہا کہ مات اخوک، تمہارے بھائی کا انتقال ہو گیا ہے، تو اس نے کہا کسر قصری، کہ میری آج پیٹھ اور کمر ٹوٹ گئی ہے۔ بھائی کے انتقال پر کہا کمر ٹوٹ گئی ہے آج میری۔ اس لیے بھائی بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے۔ تین بھائیوں کی مثال، تین جوڑی بھائیوں کی مثال اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کی ہے۔ جو لوگ اپنے مال کی وجہ سے بھائیوں سے دشمنی کر لیتے ہیں، بھائیوں سے الگ ہو جاتے ہیں، بھائی سے قطع تعلق کر لیتے ہیں، تعلقات توڑ لیتے ہیں، تو یا پھر بیوی کی وجہ سے توڑ لیتے ہیں، مال کی وجہ سے توڑ لیتے ہیں، یہ تو بہت ہی بد نصیب لوگ ہیں، مال ختم ہو جانے والا ہے، مال فانی چیز ہے، یا بیوی کی وجہ سے توڑ لیتے ہیں، تو سنیں، بیوی کی وجہ سے جس نے اپنے بھائی سے تعلق توڑا اور بھائی کو تکلیف پہنچائی وہ قابل ہے اور وہ جہنم میں جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے چھٹے پارے میں اس کا واقعہ بیان کیا کہ اس نے بیوی کی وجہ سے اپنے دوسرے بھائی حابیل کو قتل کیا، اور فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ فَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ، اللہ نے اس کے لیے الفاظ استعمال کیے، وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو گیا اور زندگی بھر وہ پچھتاتا رہا۔ اور حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا اب قیامت تک جتنے قتل ہوں گے سب کا گناہ بھی اس کو ملے گا، یہ قتل کرنے والوں کو بھی ملے گا اور اس کو بھی ملے گا۔ تو دیکھیے یہ دو بھائی تھے، اس میں سے ایک بھائی اچھا تھا لیکن دوسرا بھائی برا تھا۔ تو جو لوگ بیوی کی وجہ سے بھائی کو تکلیف پہنچاتے ہیں، بھائی سے تعلق توڑ لیتے ہیں، وہ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ دوسرے حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون، یہ دونوں بھائیوں کا واقعہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا۔ یہ دونوں بھائی کتنے اچھے ہیں، کتنی اچھی مثال ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، کسی نے عجیب بات لکھی ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ نفع آج تک، جب سے دنیا بنی ہے جب سے لے کر آج تک، کس بھائی نے اپنے بھائی کو سب سے بڑا نفع پہنچایا؟ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے۔ انہوں نے دعا کر کے اپنے بھائی کو نبی بنا دیا۔ کتنا بڑا نفع ہے، اتنا بڑا نفع کوئی پہنچا ہی نہیں سکتا۔ کتنی محبت ہوگی ان کو اپنے بھائی سے کہ انہوں نے اللہ سے دعا کر کے ڈائریکٹ خالی یہ دعا نہیں کی کہ بھائی کو اللہ میرا مددگار بنا دے، میرا سپورٹر بنا دے، نہیں، میرا مددگار بھی بنا دے اور نبی بنا دے۔ یہ پہلا واقعہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دعا کی کسی کی درخواست پر کسی کو نبی بنایا ہے، ورنہ ایسا کبھی نہیں ہوا دنیا میں۔ تو سب سے زیادہ جس بھائی کو نفع پہنچایا وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے، جنہوں نے حضرت ہارون کو نفع پہنچایا۔ تو یہ دونوں بھائی۔ پھر تیسرے حضرت یوسف علیہ السلام، اگر کسی کو اپنے بھائیوں کی طرف سے تکلیف پہنچتی ہے تو وہ کم سے کم حضرت یوسف کی طرح ہو جائے، اپنے بھائیوں کو معاف کر دے، اپنے بھائیوں کو معاف کرنے والا بن جائے۔ چلیے، تو اب یہ سگے بھائی مل گئے، اس پر یہ سب باتیں یاد آ گئی۔ سگے بھائی حضرت یوسف اور حضرت بنیامین دونوں مل گئے، اور روایتوں میں ہے، تفسیروں میں ہے کہ یہ 10 بھائی جو تھے یہ بڑے خطرناک تھے۔ جیسے میں نے پہلے کہا کہ یہ توبہ کرنے سے پہلے بہت ڈینجر تھے، یہ باپ کے لیے بھی بہت درد سر تھے، اور حضرت یوسف کے لیے اور حضرت یوسف کے چھوٹے بھائی کے لیے بھی بہت خطرناک تھے، ہمیشہ تکلیف پہنچانے کی فکر کرتے تھے۔ تو مفسرین کہتے ہیں کہ یہ لوگ جب گھر سے نکلے، ابا نے ان کو اتنی تاکید کی، اتنی ان سے قسم لی، سب لیا، لیکن راستے بھر وہ اپنے بھائی کو ستاتے رہے۔ حضرت بنیامین کو تانا دے رہے، کبھی ابا کی محبت کا کہ ابا کو تجھ سے بہت محبت ہے، اور یہ بلا وجہ کے تانے دے رہے، کبھی امی کی طرف سے تانے، پورے راستے میں تانے دیتے رہے۔ اسی لیے حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس جب پہنچے تو قرآن نے لفظ استعمال کیا آوا الیہ، جیسے کوئی مصیبت زدہ آتا ہے، کوئی مصیبت سے ہو کر آیا ہے، اس کے لیے جو لفظ استعمال ہوتا ہے اللہ نے وہ لفظ استعمال کیا ہے کہ حضرت یوسف نے ان کو اپنی پناہ میں لے لیا۔ اس کا مطلب وہ راستہ پر تکلیف میں تھے، ٹینشن میں تھے وہ،
ताने सुन सुन कर भाइयों के 10 भाई उनको टॉर्चर कर रहे थे, यानी मारा तो नहीं उन्होंने लेकिन ताने वगैरह दिए इस तरीके से। तो हज़रत यूसुफ ने उनको आवा इलैहि, और क्या कहा, आवा इलैहि अखा, अपने भाई को अपनी पनाह में ले लिया। देखिए भाई कितना बड़ा मजबूत किला है, कितना बड़ा सहारा है कि वो हज़रत बिन्यामीन के लिए हज़रत यूसुफ सहारा बन गए और कहने लगे इन्नी अना अखूक, मैं तेरा भाई हूँ, सगा भाई यूसुफ हूँ मैं, फला तबतइस, अब मायूस मत हो जाओ, अब टेंशन मत लो, बिमा कानू यामलून, वो जो तुम्हारे साथ कर रहे थे, उन्होंने जो आज तक इन भाइयों ने तुम्हें तकलीफ़ पहुंचाई है या रास्ते में तकलीफ़ पहुंचाई है, अब ये सब तकलीफ़ें ख़त्म होने वाली है, इसलिए इन तकलीफ़ों को भूल जाओ, जैसे मैंने इनको माफ़ कर दिया है तुम भी इनको माफ़ कर दो।